آج ہم آپ کو بولنے والے کبوتر اور ایسی بد کردار عورت کا واقعہ سنائیں گے جس کی شکل کتیا میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی اسے اتنی بڑی سزا ملی؟ یہ واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ ضرور اس سے سبق حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے ایک گاؤں میں ایک نیک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی خوبصورتی اور نیک نامی کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں مر چکے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی تربیت کی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں ایک کبوتر بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا اور وہ کبوتر بھی پاس ہوتا۔ آہستہ آہستہ وہ کبوتر بھی قرآنی آیات سیکھ گیا اور ان کو وہ اپنی زبان میں پڑھتا رہتا تھا۔ وہ کبوتر تھوڑا تھوڑا بولتا تھا۔ اس نوجوان نے کبوتر کو یہ سکھایا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ سچ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر تھا۔ وہ طوائف بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی ملازمہ نے اس طوائف سے کہا کہ آپ کی خوبصورتی کا سارا گاؤں دیوانہ ہے، مگر ایک نیک نوجوان ہے جس نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک اور شریف انسان ہے۔ مسجد سے سیدھا گھر جاتا ہے اور گھر سے مسجد تک اس کی رسائی ہے۔ وہ طوائف کہنے لگی، بڑے سے بڑا شریف بھی مجھے دیکھ کر اپنی شرافت بھول جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا؟ یہ کون ہے؟ اس کی ملازمہ نے کہا، آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے ایسا کیا کہ اپنا بھیس بدلا اور شریف اور مہذب بن کر مسجد کے باہر کھڑی ہو گئی تاکہ جب وہ لڑکا آئے تو کسی نہ کسی بہانے سے اسے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ کئی دن وہ مسجد کے باہر اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ نوجوان اس کی طرف ایک نظر اٹھا کر نہ دیکھتا۔ ایک دن وہ طوائف بیمار ہو کر گر گئی اور جب اس نیک نوجوان نے اسے دیکھا تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ لوگوں سے کہنے لگا، اس کو اٹھا کر میرے گھر چھوڑ دو، لگتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں۔ لوگوں نے اٹھا کر اسے اس نوجوان کے گھر چھوڑ دیا۔ وہ طوائف بہت خوش ہوئی کہ اس کا وار کامیاب ہو گیا اور اب اس کو اپنی طرف آسانی سے مائل کر لوں گی۔ اب وہ نوجوان عشاء کی نماز کے بعد جب گھر آیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اگر آپ بہتر ہیں تو میں آپ کو آپ کی منزل تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بد کردار عورت ایسے ناٹک اور بہانے بنانے لگی جس کی وجہ سے اسے رات رہنے کی مہلت ملے۔ اس نے نیک نوجوان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن وہ نوجوان کسی بھی طرح سے اس کے فریب میں نہ آیا۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ نوجوان میرے ساتھ زنا کرے، لیکن وہ تھا کہ اس پر اس کا وار اثر ہی نہ کر رہا تھا۔ نوجوان نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرے والدین وفات پا گئے اور میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اس نیک نوجوان نے سارا ماجرا اپنے امام مسجد کو بتا دیا۔ کافی بات چیت کے بعد قاری صاحب نے مشورہ دیا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لہٰذا تم اس سے شادی کر لو۔ آخر نوجوان ہو، شادی تو کرو گے نا؟ اس نے گھر آ کر عورت سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ وہ بد کردار عورت پہلے تو سوچ میں پڑ گئی کہ آئی کس کام سے تھی اور یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس نے سوچا کہ نام کی شادی کروں گی، میں نے کون سا اس کے ساتھ رہنا ہے؟ جب میں اپنا کام کر لوں گی، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی تو اسے چھوڑ کر چلے جاؤں گی، لہٰذا اس نے ہاں کر دی۔ پھر اس نوجوان نے امام مسجد کو بلا کر نکاح پڑھا لیا۔ 2 دن گزرے تھے کہ وہ بد کردار عورت نے اپنی ملازمہ کو بلاوا بھیجا اور اس سے کہنے لگی کہ میں نے اس سے شادی کر لی اور اب میں اسے چھوڑ کر دوبارہ اپنے اڈے پر جانا چاہتی ہوں۔ اس کے دل میں
وہی پرانے لوگ، امیر لوگ جو اس پر نوٹ نچھاور کرتے تھے یاد آنے لگے۔ اس کی ملازمہ کہنے لگی کہ تم اس سے طلاق لے لو۔ وہ کہنے لگی کہ نوجوان بہت نیک ہے، یہ مجھے طلاق کبھی بھی نہیں دے گا۔ ملازمہ اور بد کردار عورت نے یہ طے پایا کہ اس کو جان سے مار ڈالتے ہیں۔ ملازمہ نے زہر کا بندوبست کیا اور اس طوائف نے، بد کردار عورت نے، وہ زہر اپنے شوہر کے کھانے میں ملا دیا۔ یہ سارا ماجرا کبوتر دیکھ رہا تھا، لیکن بچاؤ بچاؤ کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکا، اور اس نوجوان نے بھی کوئی توجہ نہیں دی، لیکن وہ چلاتا رہا۔ جب اس نے روٹی کھائی تو اچانک تڑپنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرے پیٹ میں چھریاں گھسا رہا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کچھ نہیں ہوا، ضرور آپ نے کوئی غلط چیز کھا لی ہوگی۔ نوجوان کہنے لگا تم بھاگ کر امام مسجد کو بلا لاؤ، اب میرا وقت قریب ہے۔ لیکن وہ کہاں جانے والی تھی؟ دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان موت کی نیند سو گیا۔ اب اس نے اپنی ملازمہ کو بلایا اور اس کے ساتھ مل کر اس نوجوان کی لاش کو اسی کے گھر کے صحن میں کھدائی کر کے دفن کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گئی، اپنے کوٹھے پر چلی گئی۔ ظہر کا ٹائم ہوا۔ قاری صاحب نے دیکھا کہ میرا شاگرد مسجد نہیں آیا، حالانکہ یہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے سوچا شاید بیمار ہے۔ وہ اس کے گھر آئے، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر عصر کے وقت، مغرب کے وقت اور پھر عشاء کے وقت وہ اس کے گھر آئے، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ 3 دن گزر گئے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قاری صاحب نے اپنی بیوی سے بات کی تو وہ کہنے لگی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ضرور کہیں گھومنے گئے ہوں گے۔ قاری صاحب کہنے لگے میرے پوچھے بغیر تو وہ کہیں نہیں جاتا۔ پھر رات کو جب قاری صاحب سو رہے تھے کہ قاری صاحب کو ایک خواب آتا ہے کہ ان کا شاگرد خون میں لت پت ہے اور رو رہا ہے۔ یہ خواب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ لیکن اگلے دن خواب میں آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے شاگرد کے گھر کا صحن کھودو۔ قاری صاحب کو سارا کچھ بتا دیا گیا تھا۔ قاری صاحب نے محلے والوں کو لیا اور اس کے گھر چلے گئے۔ جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو دیکھا کہ وہ ایسے سو رہا ہو جیسے ابھی موت آئی ہو۔ امام مسجد یہ دیکھ کر ہاتھ سر پر مارنے لگے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی بیوی کدھر ہے، لیکن کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ پھر اچانک کبوتر بولنے لگا۔ اللہ نے کبوتر کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے ہر چیز بتائی کہ یہ عورت کون ہے، کس گھر سے آئی تھی، اور جب اس کا کام پورا ہوا تو اس نے اسے زہر دیا اور واپس اپنے کوٹھے پر چلی گئی، اور کبوتر نے بتایا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ امام مسجد عوام کو ساتھ لے کر اس طوائف کے کوٹھے پر چلے گئے اور باہر کھڑے ہو کے اس قدر اونچی آواز سے چلائے کہ جیسے اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ آواز سن کر اس طوائف کی ملازمہ باہر آئی اور کہنے لگی کہ آپ اس نوجوان کے استاد ہیں؟ وہ بہت اچھا انسان تھا، جب سے قتل کر کے واپس آئی ہے، یعنی طوائف، اس وقت سے اس کی شکل بدصورت ہوتی گئی اور اب اس کی شکل ایک کتیا میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ پہلے ہم زانی بھی تھے، طوائف بھی تھے، بد کردار تھے، لیکن اب ہم نے قتل بھی کیا ہے۔ کہنے لگی آہستہ آہستہ میری شکل بھی بگڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ہی لمحوں میں اس جیسی بن جاؤں، کچھ دیر میں میں بھی کتیا بن جاؤں، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ وہ امام مسجد کہنے لگا میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ نے تمہیں تمہارے کیے کی سزا دنیا میں ہی دے دی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے سبق حاصل کیا ہوگا۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AH-TV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔